مدرس بنایا وہ 313 ہیں۔ 313 رسولوں کی تعداد ہے، 313 رسولوں کی تعداد ہے، اور اس 313 کی تشریح کرنے والے، توضیح کرنے والے، 313 رسولوں کے پیغام کو امت تک پہنچانے کے لیے مدد کرنے والے 313 کم 1,24,000 انبیاء ہیں۔ گویا رسول کے معنی رسالت پہنچانے والے، پیغام پہنچانے والے، انبیاء کے معنی ان پیغامات کی طرف تنبیہ کرنے والے، متنبہ کرنے والے۔ اس کی ایک مثال یوں دیتے ہیں کہ رسول سے مراد اصول اور نبی سے مراد فروع، یعنی رسول جو ہوتے ہیں وہ اصولی باتیں امت تک پہنچاتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں وہ فروعی باتیں امت تک پہنچاتے ہیں۔ گویا اصولی علوم کے لیے رسول ہیں، فروعی علوم کے لیے نبی ہیں۔ تو وحی کے ذریعے سے اللہ نے آسمانی علوم کو زمین پر اتارا۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی وہ معاشرے کی وحی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام پر عائلی زندگی کے احکام نازل ہوئے۔ اب رہی بات حضرت آدم کے بعد نوح علیہ السلام تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے احکام کی آیات اور احکام نازل فرمائے۔ احکام و نواہی حقیقت میں حکم ہی اصل ہے۔ حکم بعض کرنے کے ہوتے ہیں، بعض نہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ کرنے کے احکام کو حکم کہا جاتا ہے، نہ کرنے کے احکام کو نہیں کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ کرنے کے احکام یہ حکم ہے اور نہ کرنے کے احکام نہیں ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے دونوں کے دونوں حکم ہی ہیں، کرنے کا حکم، نہ کرنے کا حکم۔ تو احکام کی وحی جو نازل ہوئی وہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام پر۔ چنانچہ اس آیت کا انتخاب فرمایا جس آیت میں نوح علیہ السلام پر وحی کا تذکرہ ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اس کے ذریعے سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں یہاں جو وحی کا تذکرہ ہوگا، کس طرح وحی شروع ہوئی، یہ معاشرے کی وحی پر کوئی کلام نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں ہوگی۔ جو وحی حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ یہاں جو بھی گفتگو ہوگی وہ احکام کے وحی پر گفتگو ہوگی۔ پتہ یہ چلا منشأ کتاب یہ ہے کہ احکام کو بیان کیا جائے اور نواہی کو بتایا جائے۔ کیا حکم اللہ نے دیا ہے، رسول علیہ السلام نے کیا حکم بتائے ہیں، اس کی وضاحت کے لیے یہ کتاب تحریر کی گئی ہے، اس کتاب کی تصنیف کی گئی ہے اور اس کتاب کی ترتیب دی گئی ہے۔ الغرض قصہ مختصر، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس افتتاح پر ایک بڑا اعتراض ہوا، وہ یہ کہ آپ نے کتاب تو شروع کر دیا لیکن الحمدللہ کے بغیر شروع کیا۔ آپ نے کتاب بغیر الحمدللہ کے کیسے شروع کیا؟ حالانکہ روایت میں ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اجزم واقطع وانقص او کما قال علیہ السلام۔ کئی روایتیں ہیں کہ اس کا جواب کیا دیا گیا؟ جواب یہ دیا گیا جناب سب سے پہلے یہ بات سن لیجئے، یہ شرط احادیث کے سلسلے میں نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت ہو یا احادیث نبویہ ہو، یہ سب بسم اللہ کے محتاج نہیں ہیں، اس لیے وہ خود بخود بابرکت چیزیں ہیں۔ اگر آپ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو الحمدللہ کا خطبہ پڑھ کر حدیث پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ بسم اللہ بھی پڑھنے کی ضروری نہیں ہے، اعوذ باللہ بھی پڑھنے کی ضروری نہیں ہے، آپ ایسے ہی
حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کر سکتے ہیں۔ ہاں، قرآن شروع کرنے کے لیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ نے شیطان مردود سے پناہ مانگنے کو کہا، لیکن دیگر جگہوں پر نہیں کہا گیا۔ جب نہیں کہا گیا تو اس چیز کے سلسلے میں تذکرہ تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ نے فرمایا الافتتاح الحمدللہ سے ہونا چاہیے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ لکھ کر ہی ہونا چاہیے؟ لکھنے والا پڑھ کر بھی تو لکھ سکتا ہے، کہ پڑھ کر بھی لکھ سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی کتاب شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو یا الحمدللہ ہو، پڑھ کر لکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی پڑھ لے، زبانی پڑھ لے اور لکھے، کیا یہ سنت کے موافق ہوا یا سنت کے خلاف ہوا؟ اس پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب عملی طور پر دے دیا، کوئی ضروری نہیں ہے لکھ کر ہی شروع کرنا، پڑھ کر بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، ارے بھئی یہاں جو بات کہی گئی ہے بسم اللہ کے ذریعے سے شروع کرو، یہ ابتدا کے لیے ہے، یہ ابتدا کے لیے ہے، یعنی خطبہ جب شروع کیا جائے گا اس وقت اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اور یہاں امام بخاری نے بسم اللہ ہی سے شروع کیا، اور بسم اللہ سے جو شروع کیا جاتا ہے وہ اللہ کا نام لے کر شروع کیا جاتا ہے، اور جب اللہ کا نام لے، یہ خود اس بات کی طرف اشارہ ہے جو ذات سب سے زیادہ لائق ہو، فائق ہو، بابرکت ہو اور قابل حمد و ثنا ہو، اسی ذات کا نام لے کر کوئی کار خیر شروع کیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے بسم اللہ کے ذریعے سے شروع فرمایا تو اس کے ذریعے سے اس بات کا اشارہ دے دیا الحمدللہ کا لفظ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بسم اللہ اگر کوئی پڑھ لے تب بھی اس حکم پر عمل کرنا سمجھا جائے گا۔ دوسری بات، جاہلوں کو بتانا مقصود ہے، وہ جاہل جو لوگ منظوم کلام کو لا کر حمد و ثنا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بعض جہلا ہوتے ہیں، جو جاہل لوگوں کی عادت ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر الحمدللہ کے شروع کریں گے تو یہ بے برکت ہوگی۔ ان کو یہ بتانا مقصود ہے، دیکھیے اللہ کا نام ہمیشہ دل اور دماغ میں ہونا چاہیے، اللہ کا نام ہمیشہ دل اور دماغ میں ہونا چاہیے، اور جو بھی انسان دل اور دماغ میں اللہ کو بسایا ہوا ہو وہ جیسا بھی شروع کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ چنانچہ روایتوں میں موجود ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں بھی یاد کروں گا۔ فَذْكُرُونِی سے مراد ذکر ہے، ذکر سے مراد یاد کرنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے، صرف یاد کرنا نہیں ہے۔ اور اللہ ہمیشہ جب دل اور دماغ میں بسا ہوا ہے پھر زبان پر لانے کی کیا ضرورت۔ پھر فرماتے ہیں کہ تیسرا جواب یہ دیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ جو افتتاح الحمدللہ سے کرنا یہ منسوخ ہے، یہ منسوخ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت فرمایا قریش سے حدیبیہ کے موقع پر، آپ نے الحمدللہ کے ذریعے سے شروع نہیں فرمایا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے شروع فرمایا۔ شروع فرما کر اس بات کا اشارہ دے دیا امام حضرت نبی علیہ السلام نے، اگر کوئی اپنی زندگی میں لکھنا چاہتا ہے بسم اللہ سے لکھے گا الحمدللہ کا ثواب بھی اسے مل جائے گا۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے الحمدللہ کی حدیث منسوخ ہو گئی، اگر یہ منسوخ نہ ہوتی تو پھر حضرت ضرور اس کو لکھتے، ذکر فرماتے، عملی طور پر اس کے منسوخ ہونے کو بتا دیا۔ چوتھا جواب یہ دیا گیا، پانچواں جواب یہ سمجھیے، ان اول منزل من القرآن، سب سے پہلا جو اول ما نزل من القرآن، قرآن پاک میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اس میں بسم اللہ نہیں، الحمدللہ نہیں، جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور دوسری آیت جو نازل ہوئی وہ یا ایھا المدثر، فطرت کے بعد
عربی فطرت سے پہلے اقرا ہے، فطرت کے بعد یا ایھا المدثر ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا دونوں میں کام کی بات کہی گئی ہے۔ عربی کام کرو، کام کرو، کام کرنے کا حکم دینے والا کون؟ اللہ۔ جب اللہ حکم دے رہا ہے، جب اس میں برکت اللہ نے رکھی تو تبھی تو اللہ نے حکم دیا۔ اللہ کے حکم سے جو بھی کام شروع کیا جائے گا وہ اللہ کی مدد ہی سے ہوگا۔ اس لیے فرمایا اس وقت میں ان تمام باتوں کی طرف توجہ دیے بغیر پڑھائی کی طرف اور محنت کی طرف توجہ دیا کرو، یہ حکم دیا گیا۔ فرمایا یہاں پر الحمدللہ سے وہی شروع نہیں ہوئی، اقرا بغیر الحمدللہ کے شروع ہوئی ہے، یا ایھا المدثر بغیر الحمدللہ کے شروع ہوئی ہے۔ پتہ یہ چلا الحمدللہ مقصود نہیں ہے۔ پھر آگے کا جواب کیا دیا گیا؟ فرمایا ان الذین اقتضاہ الخبر، فرمایا جو حدیث پاک میں اصل تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی تعریف کرنا ہے، لکھنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تسلی کے لیے، دیکھو آپ کو کیا چاہیے؟ الحمد کا لفظ چاہیے تاکہ تمہارے دماغ بالکل صحیح سالم رہے، درست رہے۔ چلو بھائی، تمہاری دل کی تسلی کے لیے میں نے الحمیدی کو سب سے پہلا راوی بنایا۔ الحمیدی میں حمد موجود ہے، الف لام ہا میم دال، جب حمد موجود ہے تو الحمیدی میں الحمد آ گیا۔ جب الحمد آ گیا تو مکمل طور پر اللہ کی تعریف ہو گئی اور راوی کا نام بھی ہو گیا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہاں لائے ہیں۔ الغرض امام بخاری علیہ رحمہ ان تمام باتوں کو بتا کر، تفصیلات بہت تفصیلات ہیں، ان تمام تفصیلات کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہاں جو پڑھایا جائے گا، یہاں عشر عشیر پڑھایا جائے گا، اور آپ حضرات کو پوری باتیں اس لیے نہیں بتائی جائے گی کہ وقت بالکل مختصر ہے، مطول کلام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ تو دور حدیث شریف میں انشاءاللہ ان تمام باتوں پر کلام ہوگا۔ پھر یہاں آگے کیا کہا؟ حضرت نے حدیث شروع فرمائی حمیدی کے ذریعے سے۔ میں نے حمیدی کے ذریعے سے حدیث شروع کرنے کی وجہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آپ حضرات کو معلوم ہونی چاہیے جو سب سے پہلا انتخاب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کو کیا۔ اس روایت کے 21 سند ہیں، 21 سند ہیں، ایک دو سند نہیں بلکہ 21 اسناد۔ 21 سندوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی سند وہ یہ سند ہے جو یہاں ذکر کی گئی ہے۔ اور اس سند میں جو راوی ہیں یہ ان میں سے راویوں میں سے سب کے سب اعلیٰ درجے کے روات ہیں، اعلیٰ درجے کے روات ہیں۔ اس لیے ان راویوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے منتخب فرمایا۔ دوسری بات فرماتے ہیں یہ روایت کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر اس کے راوی ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ اشدہم فی امر اللہ عمر۔ یہاں میں نے بتایا اوامر کے سلسلے میں یہاں روایتیں لائی جائیں گی، اور اوامر میں سب سے زیادہ اشد یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر وہ راوی ہیں جو اوامر کے سلسلے میں کسی بھی طرح کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر طرح کے اوامر بڑے سوچ سمجھ کر بیان کرتے ہیں۔ دوسری بات حضرت عمر نے براہ راست سنا ہے، ایک ہے روایت عنعنہ سے، ایک ہے روایت سمعتو سے۔ سمعتو سے روایت کرنا یہ سب سے اعلیٰ درجے کی روایت، یعنی براہ راست ہم نے سنا ہے۔ کس سے سنا ہے؟ ذرا آپ دیکھیے، 2 مرتبہ سمعت حضرت عمر فرما رہے ہیں، اور علقمہ بھی کہہ رہے ہیں سمع انہو سمع۔ علقمہ فرماتے ہیں محمد ابن ابراہیم التیمی، میں نے بھی سنا ہے علقمہ سے۔ علقمہ کہتے ہیں یقول سمعت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے بھی حضرت عمر سے سنا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا سمعہ سے یہ روایت منقول ہے، سمعہ سے بہت کم روایتیں منقول ہوں گی۔
آپ دیکھیں گے کتاب میں سمعہ 3 مرتبہ جہاں ذکر ہے، یہ بہت کم ایسے سندیں ہیں جہاں پر سمعہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمعہ، اور حضرت علقمہ سمعہ، اور خود ان کے جو محمد ابن ابراہیم یہ بھی سمعہ، تو 3 سمعہ سے یہ روایت منقول ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی سند انتہائی عالی ہوئی، براہ راست انہوں نے سنا ہے۔ کیا سنا؟ یقول، سرکار یوں فرما رہے تھے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب دیکھیے انما کیا ہے؟ انما انحصار کے لیے ہے۔ انما الاعمال بالنیات والی روایت یہ 7 الفاظ میں مروی ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں 3 یا 4 مرتبہ، بلکہ بعض لوگوں نے 7 مرتبہ اس کو نقل کیا ہے، تو مختلف الفاظ میں یہ روایت مروی ہے۔ روایت انما الاعمال بالنیات، اس کے الفاظ کیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ انما کو اگر آپ حصر کے لیے مان لیں تو کیا ہوگا؟ ان الاعمال بالنیات، ما کو ہٹا دیجئے، یا آپ انما کو ہٹا کر الاعمال بالنیات، یہ تیسرا لفظ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ انما الف لام کو وہاں سے ہٹا کر آپ کہیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان اعمال بالنیات، ان اعمال بالنیات ہو جائے گا۔ پھر اگر آپ آگے کہیں گے تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ان الاعمال بالنیتی ہو جائے گا۔ اس طریقے سے الگ الگ الفاظ ہیں۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار، دیکھو دار و مدار کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ حضرات ایک زمانے سے ترجمہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں کیا ہوا؟ الاعمال، انما الاعمال، ما یہ خود بخود حصر کے لیے آتا ہے، انما حصر کے لیے آتا ہے۔ تو کیا تمام اعمال کا دار و مدار بالنیات، نیتوں کے ساتھ ہے؟ یعنی کائنات میں جتنے اعمال ہیں ہر عمل کی نیت ہوتی ہے، چاہے وہ عمل اچھی ہو یا بری۔ کوئی بھی عمل انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، خیر کا کرے یا شر کا کرے، جو بھی عمل کرتا ہے نیت ضرور ہوتی ہے۔ آپ اس سے جا کر پوچھیں جناب آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، تو وہ فوراً اپنی نیت بیان کرے گا کہ میں اس لیے یہ کام کرتا ہوں، میں اس لیے یہ کام کرتا ہوں، میں اس لیے یہ کام کرتا ہوں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں، اس وقت کتاب شروع ہو رہی ہے، کتاب شروع کرتے وقت پڑھنے والوں کی بھی نیت کیا ہونی چاہیے، پڑھانے والوں کی نیت کیا ہونی چاہیے، اس بات کو درست کر لینا چاہیے۔ نیتوں کی ایک لمبی فہرست بیان فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں پڑھانے والوں کی نیت کتمان علم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس لیے کہ کتمان علم انتہائی سخت وعید ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو علوم کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے امت کے درمیان بھیجا، اور وہ امت میں سب سے زیادہ ذمہ دار جس کو بنایا وہ اللہ نے علماء کو بنایا۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اب انبیاء کے علوم امت تک پہنچانے کے ذمہ دار یہ علماء کرام ہیں۔ اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علوم کو من وعن کلیتاً مکمل طور پر امت تک پہنچانا۔ اب جب مکمل طور پر امت تک پہنچانے کی ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کی ہے تو کرنا کیا چاہیے؟ فرماتے ہیں کرنا یہ ہے کہ انبیاء اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک ایک آیتوں کو پہنچا دیا کرے۔ کہاں تک پہنچائے؟ جتنا اپنا بس میں ہے وہاں تک پہنچائے۔ کیا کیا پہنچائے؟ جو ان کو آتا ہے وہ سب کے سب پہنچا دے، چاہے ان کو حدیث آتی ہو، تشریح آتی ہو، قرآن پاک کی آیتوں کی توضیح آتی ہو، اور ان کو حکمتیں معلوم ہیں، جو کچھ ان کے پاس موجود ہے سب کے سب پہنچا دیا کرے، علم میں بخالت نہ کیا کرے۔ تو اس لیے انما الاعمال بالنیات کے ذریعے سے
علماء کو بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجئے، طلباء کو یہ کہنا مقصود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلغوا عنی ولو آیا تو کہہ دیا، لیکن تم لوگ مبلغ ہو، یعنی تم تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ تو رب مبلغ او عام سامعین، مبلغ جہاں تک یہ آواز پہنچائی جاتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ محفوظ کرے اپنے روایتوں کو سامعین سے بھی۔ کیا مطلب؟ عربی آپ نے سنا، اوعا زیادہ حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ تمہاری نیت، تمہاری محنت، تمہاری کوشش، تمہاری جد و جہد پر اللہ موقف رکھے ہیں۔ جتنا تم اپنے علوم کو محفوظ رکھ کر دیگر تک پہنچانے کی ترتیب بناؤ گے، اتنا اللہ کے طرف سے تعاون بھی ہوگا، معاونت ہوگی۔ ان المعونہ بقدر المعونہ، ان المعونہ بقدر المعونہ، جیسی محنت جتنی ذمہ داری، اللہ کے طرف سے مدد ہوتی چلی جائے گی۔ تو انما الاعمال بالنیات کے ذریعے سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ یہ رہی بات نیت کے معاملے میں۔ اب آئیے، آپ نیت کے اعمال سے مراد یہ کون سے اعمال ہیں؟ اعمال مقصودہ، اعمال غیر مقصودہ۔ اس پر علماء فرماتے ہیں ان اعمال سے مراد اعمال مقصودہ مراد ہے، غیر مقصودہ کے ساتھ فقہی اعتبار سے نیتوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ آپ غیر مقصودہ میں نیت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن مقصودہ میں نیت کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے آپ سے یوں کہا جائے گا نماز پڑھتے ہیں نیت کیجئے، روزہ رکھتے ہیں نیت کیجئے، حج کرتے ہیں نیت کیجئے، زکوٰۃ دیتے ہیں نیت کیجئے، اور آپ اگر تیمم کرتے ہیں، وضو کرنے کے لیے آپ کے پاس نہ استعداد ہے نہ اسباب موجود ہیں، تو جو شرائط تیمم ہے تو آپ اس وقت تیمم کرتے ہیں، تو آپ سے کہا جائے گا نیت کر لیجئے۔ تو آپ سے جو کہا جائے گا نیت کر لیجئے، یہ اعمال مقصودہ کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ آپ اعمال مقصودہ میں نیت کر لیں۔ تو اب نیت کے سلسلے میں تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر، اس لیے کہ مشکاہ شریف میں اس سلسلے میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہو گئی، فلا نعیدها، ہم اس پر دوبارہ کلام نہیں کریں گے۔ تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس مسلک کو اختیار فرمایا، حضرت نے فرمایا جہاں جہاں پر نیت لازم ہے وہاں وہاں پر نیت کرنا ضروری ہے۔ متن حدیث میں بعض لوگوں نے کیا فرمایا؟ ان الاعمال بالنیت، پورے اعمال ایک ہی نیت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہر معاملے میں آپ پوچھا کریں، ارے بھئی آپ کی اس میں نیت کیا ہے، آپ کی اس میں نیت کیا ہے، آپ کی اس میں نیت کیا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تمام اعمال کا مقصود ایک نیت، وہ ہے اللہ کی رضا، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو یہی بہت بڑی بات ہے، جو بھی کام آپ کرو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو۔ دوسری بات یہ ہے ان الاعمال کی بجائے آپ اس کو کہہ دیجئے ایک مفرد، ارے بھئی جمع کو آپ مفرد بنا دیں، ان العمل بالنیات، پہلے آپ نے کیا کیا؟ ان الاعمال بالنیت، پہلے کو بنایا جمع، دوسرے کو بنایا مفرد، تو نیت کیا ہوگی؟ تمام اعمال کی نیت ایک ہے، یعنی اللہ کی رضا ہے۔ اگر آپ اس کا الٹا کر دیں، اعمال کو بنا دیں مفرد، نیت کو بنا دیں جمع، تو ان العمل بالنیات، عمل سب کے سب نیتوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جتنے عمل ہوتے ہیں اس کی کئی نیتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں بعض عمل مشترکہ نیت والے اعمال ہوتے ہیں۔ مشترکہ نیت والے اعمال کون کون سے ہیں؟ فرمایا مشترکہ نیت والے اعمال یہ جیسے آپ نے نفل نماز پڑھنے کے لیے آئے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، تو آپ یہاں نفل میں 3 طرح کی نیت کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے تحیۃ الوضو کی نیت کر لی،
تحیت المسجد کی نیت کر لی، اور آپ نے دیکھا یہ وقت اشراق کا ہے، اشراق کی نیت کر لی، تو تینوں نیتوں کے ساتھ ایک عمل ہو گیا۔ یہ وقت چاش کا ہے، چاش کی نیت کر لی، تہجد کا ہے، تہجد کی نیت کر لی، اوابین کا ہے، اوابین کی نیت کر لی، سنت کا ہے، سنت کی نیت کر لی۔ جو بھی نیت آپ کر کر آپ نماز ادا کریں گے آپ کو تینوں ثواب مل گیا۔ اسی طرح آپ مسجد تشریف لا رہے ہیں، مسجد تشریف لاتے وقت آپ نے نیت کیا یا اللہ میں جو پیدل چل رہا ہوں اس کے ذریعے سے بالنور التام یوم القیامہ وہ بشارت جو آپ نے عطا فرمائی ان مصلیوں کی جو لوگ اندھیرے میں چل کر مسجد پہنچتے ہیں، یا اللہ مجھے نور تام کی آپ توفیق عطا فرما دیجئے، یہ نیت کرتے ہوئے آپ آئے تو نور التام اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ نمبر 2، پیدل چلنے پر گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ آپ نے پیدل اسی نیت سے کیے کہ آپ کا گناہ بھی معاف ہو گیا، درجات بھی بلند ہو گئے، اور آپ مسجد تشریف لائے، نماز ادا کرنا آپ کا مقصد تھا، نماز ادا کر لیے، لیکن آپ نے نیت کی یا اللہ اگر کوئی مسکین لاچار فقیر ہوگا میں اس کی ضرور مدد کروں گا، آپ نے اس کی مدد فرما دی تو آپ کو مدد کا بھی ثواب مل گیا۔ پھر آپ نے نیت فرمائی، کیا نیت کہ یا اللہ مسجد میں کوئی بھی آئے گا میں اسے دین کی بات بتا دیا کروں گا، تعلیم و تعلم کا ثواب مل گیا۔ تو گویا ایک آدمی آیا، وہ مسافر اگر ہے تو مسافر کی رہبری کر دیا کروں گا، اس کی خدمت کر لیا کروں گا، اس کا بھی ثواب مل گیا۔ کوئی گمراہ ہو گیا یعنی راہ راست سے ہٹ گیا، یہ اسے بھی میں صحیح راستہ بتا دیا کروں گا، اس کا بھی ثواب مل گیا۔ گویا آپ نے ایک عمل کیا، کئی نیتیں کر لی، تو آپ کے ایک عمل کئی نیتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ مختصر بات رہی انما الاعمال بالنیات کے بارے میں۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہاں پر امرأ کہہ کر حضرت نے بتا دیا اس میں مؤمن ہونا کوئی شرط نہیں ہے، کافر کی نیت کا بھی ثواب ملے گا۔ علماء فرماتے ہیں ایک ہے ثواب آخرت کا، ایک ہے ثواب دنیا میں ثواب کے معنی بدلہ ہے، آخرت کے ثواب کے معنی اجر ہے، اجر وما لہو فی الآخرت من نصیب۔ یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ کافروں کے لیے آخرت میں حصہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں کما تدین تدانو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، چاہے وہ مسلمان کرے یا غیر کرے دونوں کے لیے بدلہ دنیا میں ملے گا۔ مسلمان بھی اپنا کیا ہوا کا بدلہ پائے گا، غیر بھی اپنا کیا ہوا کا بدلہ پائے گا۔ اس لیے یہاں مطلقاً کہا گیا انما لکل امرئ ما نویٰ۔ اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے اس میں آ کر نیت دو طرح کی، ایک ہے نیت کا مطلب ارادہ، ایک ہے نیت کا مطلب اللہ کی رضا، دونوں۔ دیکھیے آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤں کہ دل میں پیدا ہونے والی باتوں کے 5 درجات ہوتے ہیں۔ دل میں جو بات پیدا ہوتی ہے اس کے 5 درجات ہوتے ہیں۔ 5 میں پہلا درجہ ہے خاطر، ما خطر فی قلب بشر، دل کے اندر کوئی بات آئے اسے خاطر کہتے ہیں۔ جو بھی بات دل کے اندر آتی ہے ان باتوں میں 2 باتیں، یا تو اس کو کرنا یا نہیں کرنا۔ جب کوئی بات دل کے اندر آتی ہے، آنے کے بعد اس بات کا جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے وسوسہ، کرنا یا نہیں کرنا، اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ تو اب وہ وسوسہ انبیلنس، یہ ادھر ادھر ڈلمل ہوتے رہتا ہے، کریں یا نہ کریں، کریں یا نہ کریں، کریں یا نہ کریں۔ آپ نے یہ کو طے کر لیا کرنا، تو کرنا جس وقت آپ نے طے کر لیا اسے کہتے ہیں ارادہ، یہ تیسرا درجہ ہے۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا، ارادہ کرنے کے بعد آپ نے کرنے کا اسباب شروع کر دیا، اسے کہتے ہیں نیت۔ آپ نے اسباب جو کچھ بھی کرنے کے ہوتے ہیں وہ آپ نے شروع کر دیا، اپنا لیا، تو اسے نیت کہتے ہیں۔ اب نیت جب کر لیے تو جو آخری درجہ ہوتا ہے عزم، یعنی اب جم جانا چاہیے اس کام کے کرنے پر۔ قرآن پاک میں جو کہا گیا وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اس سے مراد 5واں درجہ ہے۔ اگر تو عزم مصمم کر لیا اب اللہ پر بھروسہ کر اور آگے بڑھ، یہ بتایا۔ تو یہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے من جد وجدہ،
یہاں مسلمان کے لیے نیت مراد لیں گے، غیر کے لیے ارادہ مراد لیں گے، اس لیے کہ ارادے پر غیر وہاں سے کٹ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ نیت کے لیے بے خیر کی نیت اور آخرت میں اجر پانے کے لیے ایمان شرط ہے، لیکن دنیا میں اجر پانے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک بنایا اصول، ایک ہے دنیاوی نظام کے اعتبار سے، چاہے وہ آدمی اللہ کو راضی کرنے والا ہو یا اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، بہر دو صورت اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا پھل دنیا میں دیتا ہے، چاہے وہ اچھا انسان ہو یا برا انسان ہو، اس کا پھل اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے جو بھی محنت دنیا میں کرتا ہے اسے اجر ضرور ملتا ہے۔ تو یہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ میں آپ حضرات کے سامنے وہ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا جو باتیں آپ کو اس حدیث کے تحت بتائی نہیں گئی، جو بتائی جا چکی ہیں وہ تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن جو باتیں اس میں مستنبط ہوتے ہیں تو ان باتوں کی طرف اشارہ کرتا چلتا ہوں۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا، سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ یہ مہاجر لأم قیس، جس طرح قرآن پاک میں ہر آیت جو بھی نازل ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے جس کو ہم شان نزول کہتے ہیں، اور جو بھی نازل ہو اسے کہتے ہیں شان نزول، اور حدیث پاک میں جو بھی ہو اسے کہتے ہیں شان ورود۔ شان ورود کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ شان جس کے پیش آنے کے بعد یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس جس وقت مہاجر ام قیس کے بارے میں آ کر سوال کیا گیا، اللہ کے رسول کچھ ایک انسان آیا ہے ہجرت فرما کر ام قیس سے نکاح کرنے کے لیے، آپ علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کیا اس کا ایمان قابل قبول ہے، کیا اس کو بخش دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے یا نہیں معاف کرنا چاہیے، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بات وضاحت کے ساتھ فرمایا دیکھو بھائی کس کا دل کا معاملہ کیا ہے اس پر تذکرہ کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے، تو وہ تو اللہ کے حوالے کر دو۔ پھر آپ نے کہا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا، اگر کسی کی نیت سفر کرنے کی، ہجرت کرنے کی دنیا ہے، یصیبها، دنیا پالے گا، یہی ہے جو میں نے کہا من جد وجدہ، دنیا میں جو بھی محنت کرے، مسلمان کرے، کافر کرے، منافق کرے، فاسق کرے، فاجر کرے، اس کا اجر اس کو دنیا میں مل جائے گا، بدلہ مل جائے گا، نفع مل جائے گا، لیکن برکت ہوگی یا نہیں ہوگی یہ آ کر اعمال پر موقوف ہے۔ اس پیسہ مصیبت کے ساتھ آیا یا رحمت کے ساتھ آیا وہ اللہ کے پاس اعمال پر موقوف ہے، تو مال تو مل جائے گا لیکن مال آفت کے ساتھ آیا یا رحمت کے ساتھ آیا یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر وہ نکاح کی عورت کے لیے آیا ہے، وہ علم رأتن، کیا مطلب؟ عورت کے لیے نکاح کرنے کے لیے آیا تو ینکحھا، اس کا نکاح بھی ہو جائے گا، یعنی محنت کیا، کوشش کیا، پتہ یہ چلا کہ بعض مرتبہ مال کے لیے جیسی محنت کرنی ہوتی ہے، اگر کوئی کسی عورت کو پانے کے لیے کوشش کر رہا ہے یہ کوشش مردود نہیں ہے، یہ کوشش مردود نہیں ہے، اگر کوشش کر رہا ہے تو کوشش کا بدلہ اسے مل جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ مردود کوشش یہ مردود ہے، اور جو کوشش محمود ہے وہ محمود ہے۔ نیک نیت سے کوشش کرے گا تو ضرور پائے گا، بد نیت سے کرے گا تو ضرور کھوئے گا۔ تو یہاں عورت سے مراد کون ہے؟ خیر الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت مراد ہے۔ اگر نیک عورت کے لیے نکاح کرتا ہے نیک زندگی پائے گا، اگر وہ بغیر تحقیق کے نکاح کرتا ہے تو وہ مصیبت ڈھوئے گا۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، حضرت نے فرما دیا کہ اس کی ہجرت جس کے لیے ہے اس کی طرف منسوب کر دی جائے گی، اسی کی طرف اس کو کر دیا جائے گا۔ بس یہ مختصر
اس انما الاعمال بالنیات کے سلسلے میں علماء کرام نے جو عام طور پر وضاحت فرماتے ہیں وہ وضاحت یہاں تک موجود ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دیکھو اس روایت کا اصل جو منشا ہے وہ منشا حدیث کے سلسلے میں حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وحی ابتدا ہے، اور وحی کی ابتدا کہاں ہوتی ہے؟ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی طرف ہے تو وحی مظروف ہے، اور اللہ کے رسول کی ذات ظرف ہے، اور اللہ کے رسول کی ذات ظرف کا کس اعتبار سے ہے؟ قلب کے اعتبار سے۔ آپ کی ذات ظرف ہے تو آپ کا قلب اصل میں ظرف ہے، تو وحی کا نزول قلوب پر ہوتا ہے، تو قلوب جتنے مزکہ اور مصفہ ہوں گے اتنا ہی وحی کا نزول ہوگا۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام قبل از نزول وحی آپ نے خلوت اختیار فرمائی، آپ نے اپنے ظرف کو اس لائق بنایا کہ وہ اس کے اندر وحی سما سکے، وحی نازل ہو سکے۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات اقدس پر وحی کا نزول ہوا۔ وحی کے نزول سے پہلے سرکار یہ فرماتے ہیں میرے اعتبار سے یہ بات ہے کہ ما انا بقارئ، میں اس جملے کو نہیں ادا کر سکتا، یعنی میں اپنے آپ کو اس کے لیے یوں سمجھتا ہوں کہ میں معذور ہوں، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت نے آپ علیہ السلام کے اندر آسمانی علوم کو لینے کی استعداد کے لیے بھیجا ہے، جیسے روایت آئے گی، تو بھیجنے پر آپ کو چھوڑا گیا، بتایا اب پڑھیے اقرا، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری۔ تیسرے بار بھیجا ہے، فرمایا اب پڑھیے، تو تیسرے مرتبہ کے بعد آپ پڑھنے لگے۔ پتہ یہ چلا ظرف جس وقت مظروف کے لیے لائق ہو جائے تب جا کر اللہ تعالیٰ وحی کا نزول فرماتے ہیں، تو وحی کے نزول کے لیے ظرف کا وحی کو برداشت کرنے کے قابل ہونا ضروری ہے۔ شق صدر بھی اسی لیے ہے تاکہ آپ کے اندر علوم السماء کو بسایا جا سکے۔ حضرت امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ وحی کا نزول تو ہوگا، لیکن اگر ظرف لائق نہیں ہے تم پڑھ کر بھی ان پڑھ ہو جاؤ گے۔ اگر تم اپنے قلوب کو مزکہ کر لو گے، مصفہ کر لو گے، متقیہ کر لو گے اور اس کو لائق بنا لو گے تو تب جا کر وحی کے علوم تمہارے قلوب میں نازل ہوں گے۔ تو ظرف کو تم سب سے پہلے صاف کر لیا کرو۔ اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تصوف میں بھی اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، اس اعتبار سے محدثین فرماتے ہیں۔ حضرت امام بخاری نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس کی طرف اشارہ کر دیا جس کی نیت اچھی ہوگی وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا، اور جس کی نیت بری ہوگی وہ پڑھ کر بھی جاہل ہوگا۔ فرمایا میں نے یہ کتاب لکھ تو دیا، ترتیب تو دے دیا، اگر تم چاہتے ہو مکمل اس کتاب کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے والے بنو، عملی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، اور ہر اعتبار سے اللہ کے یہاں مقبول بننے کے اعتبار سے بھی تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا تمہیں اپنے ظرف کو مزکہ مصفہ کرنا چاہیے، لائق بنانا چاہیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی لیے قرآن پاک میں اشارہ ہے اتقوا اللہ یعلمکم اللہ۔ اتقوا اللہ کا مطلب کیا؟ یعنی تم اپنے قلوب کو مزکہ کر لو، مصفہ کر لو، متقیہ بنا لو، یعنی گناہوں سے بچا لو، پھر علوم الہیہ کا فیضان ہوگا، پھر اللہ رب العزت وہ علوم عطا فرمائیں گے جو علوم آپ کو کتابوں میں نہیں مل سکتا، اور دن بدن وہ علوم بڑھتا ہی جائے گا۔ تمہاری تقوی کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، تمہارے اندر آنکھوں کی صفائی، ذہن کی صفائی، دلوں کی صفائی، اعمال کی صفائی، کردار کی صفائی، اخلاق کی صفائی، اور خلوت و جلوت کی صفائی۔ جب تم نیک بنو گے، نیک علوم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ جیسے فرشتے وہاں آتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو کیا پتہ چلا؟ الجنس یمیل الی جنسہ، جنس کی طرف مائل ہوا کرتا ہے، ہم جنس کی طرف۔ جنس ترجمہ کیا کریں گے؟ جنس، ہم جنس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ الجنس یمیل الی جنسہ کا ترجمہ جنس کی طرف، یہ ترجمہ ادھورا ہوگا۔ ترجمہ کیسے کریں گے؟ جنس، ہم جنس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اب یہاں کیا دیکھیں گے؟
کہ جب قلوب آپ